ریل ورلڈ کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، دور جدید میں اگر کوئی موبائل فون کا معجد گرام بیل کو قرار دے تو کوئی اس بات کو رد نہیں کر سکتا۔ البتہ اگر کوئی یہ کہے کہ گرام بیل کی اس حیرت انگیز ایجاد کو ہزاروں سال قبل اس وقت پہلے ہی استعمال کیا جا چکا تھا جب ابھی اس دنیا کے آغاز کو زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی، تو یقیناً ہر سننے والے کو حیرت کا جھٹکا ضرور لگے گا، کیونکہ یہ بات نہ صرف اپنے اندر ہزاروں شکوک و شبہات رکھتی ہے بلکہ کئی ذہین دماغوں کو بھی الجھا دینے کے لیے کافی ہے۔ ایسے کئی دماغوں کو الجھانے کا سبب بننے والے ترکی کے ایک پروفیسر، جنہیں دنیا ڈاکٹر یواز اورنک کے نام سے جانتی ہے، نے ایک ٹی وی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام اور طوفان نوح کے حوالے سے حیرت انگیز دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ آج سے 10,000 سال پہلے ٹیکنالوجی آج کے مقابلے میں بہت زیادہ ایڈوانس تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے کئی کلومیٹر دور کھڑے بیٹے سے موبائل فون کے ذریعے بات کر کے نصیحت کی اور اسے کشتی پر سوار ہونے کی تلقین کی، اور ثبوت کے طور پر انہوں نے قرآن پاک میں موجود سورہ ہود کی آیت مبارکہ 42 اور 43 کا حوالہ دیا، جس میں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا جبکہ وہ کنارے پر تھا کہ اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ بیٹے نے کہا کہ میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح نے کہا کہ آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر جس پر وہ رحم کرے، اور دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی اور پھر وہ ڈوبنے والوں میں ہو گیا۔ معزز ناظرین گرامی، اس آیت مبارکہ کے پیش نظر پروفیسر اورنک نے طوفان نوح کا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتایا کہ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پھوٹ پڑے اور اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا کہ تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ اب یہاں پروفیسر نے بتایا کہ جب 300 سے 400 میٹر اونچی لہریں بلند ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان سے کئی کلومیٹر دور تھا۔ ان کی بات چیت عام طریقے سے نہیں ہو سکتی، یہ معجزہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات چیت موبائل فون کے ذریعے ہوئی تھی۔ اس پر مزید وضاحت دیتے ہوئے پروفیسر اورنک نے یہ بھی کہا کہ میں ایک سائنسدان ہوں اور سائنس کی ہی بات کر رہا ہوں، جبکہ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے متعلق بھی دعویٰ کرتے ہوئے بتایا کہ ان کی کشتی سٹیل کی پلیٹوں سے بنائی گئی تھی جس کو جوہری توانائی کے ذریعے بجلی مہیا کی گئی تھی، جبکہ اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لمبوتری نہیں بیضوی یا گول تھی، اور یہ کہ اسے گھاس پھوس اور سرکڑوں سے بنی رسیوں، چوبی تختوں اور رال سے بنایا گیا تھا۔ گویا یہ کشتی ایک دیو ہیکل ٹوکری کی مانند تھی جو در حقیقت تاریخی حقائق سے مطابقت رکھتی تھی، کیونکہ دریائے دجلہ اور فرات میں 20ویں صدی کے اوائل تک گول ٹوکری نما کشتیاں چلتی رہی ہیں جو عربی میں الکفا اور اردو میں پارسیال کہلاتی ہیں۔ سو یہ امر کرین قیاس ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمان الہی ملنے کے بعد مروجہ چلن کے مطابق ایک دیو پیکر بیضوی کشتی تیار کر لی جسے پروفیسر اورنک کے مطابق سٹیل سے تیار کیا گیا تھا۔ اسی طرح پروفیسر اورنک نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر ہر چیز کا زندہ جوڑا رکھنے کی بجائے اس میں ہر ایک نر اور مادہ کا انڈا محفوظ کیا تھا۔ آج دنیا میں جو بھی زندگی ہے وہ اسی سپرم اور نر مادہ کے انڈوں کے بینک کی وجہ سے ہے، جس کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا گیا کہ چونکہ اس کشتی کی تیاری میں 100 برس صرف ہوئے تھے، جبکہ کشتی کا طول 300 ہاتھ، عرض 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور اگر اس وقت کے لوگوں کی بڑی جسامت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ہاتھ کی لمبائی 22 انچ مانی جائے تو یہ کشتی 547 فٹ لمبی، 91 فٹ چوڑی اور 47 فٹ اونچی تھی۔ لہٰذا اتنی بڑی کشتی کا صرف لکڑی پر مشتمل ہونا ناممکن ہے، اور پھر اس کا کئی منزلوں میں تقسیم ہونا کشتی نوح کی تعمیر کو مزید پراسرار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح الہامی کتب کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ پوری دنیا سے ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا کشتی پر سوار کر لے۔ پیارے دوستوں، موجودہ دور کے صرف جانوروں کی اقسام کا اندازہ لگائیں تو سائنسدانوں کے مطابق جانوروں کی 87 لاکھ اقسام اس کرۂ ارض پر اپنا وجود رکھتی ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے
کہ اگر کشتی نوح لکڑی سے تعمیر کی گئی تھی تو ایک لکڑی کی کشتی جس کا اپنا حجم اور پھر اتنی ساری مخلوقات کا وزن اپنے اندر سمونا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تاہم پروفیسر اورنک کے مطابق حتی الامکان اس بات کو سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جوڑوں کی صورت میں ان کے فرٹیلائز انڈوں کو کشتی میں رکھا ہو، جس کی توجیہ میں یہ بھی بتایا گیا کہ اس قدر زیادہ تعداد میں جانوروں اور پرندوں کا کشتی کے ایک حصے پر سوار ہونا ناممکنات میں سے ہے، کیونکہ کئی جانوروں کا رزق اللہ تبارک و تعالی نے کسی دوسرے جانور کے جسم میں رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جانوروں کا آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہنا بھی ممکن نہیں، تو کافی حد تک ممکن ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر ہر چیز کا زندہ جوڑا رکھنے کی بجائے اس میں ہر ایک نر اور مادہ کا انڈا محفوظ کیا ہو، اور آج دنیا میں جو بھی زندگی ہے وہ اسی سپرم اور نر مادہ انڈوں کے بینک کی وجہ سے ہے۔ بہرحال اس پراسرار کشتی کی تعمیر پر جتنا تبصرہ کیا جائے کم ہے۔ البتہ موجودہ تحقیق کے مطابق سائنسدان یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ کشتی نوح ایک پیچیدہ ساخت رکھتی تھی، جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بحکم خدا اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ڈیزائن کے مطابق بنایا تھا، جس کا ذکر انجیل میں زیادہ تفصیل سے موجود ہے۔ قرآن میں اس کی تفصیل نہیں ملتی، تاہم کشتی کے لنگر انداز ہونے کے لیے لنگروں کی ضرورت نہیں ہوتی، لہٰذا قرآن پاک میں اس بات کا ذکر ضرور موجود ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں بیٹھ جاؤ، اللہ ہی کے نام سے اس کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا رب بڑی بخشش اور بڑے رحم والا ہے۔ اب اللہ کے حکم کے تحت حضرت نوح نے لنگروں کو پہلے ہی تیار کر لیا تھا، اور کوہ جودی پر جب کشتی ٹھہری تو انہی لنگروں کی مدد سے ٹھہرائی گئی، لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ پراسرار کشتی اللہ عز و جل کے حکم کے عین مطابق تھی اور جدید ٹیکنالوجی کے معیار پر پورا اترتی تھی۔ جی تو دوستو، ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں، کیونکہ ایسی ہی معلوماتی، دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز آپ کو صرف اور صرف ریئل ورلڈ پر ہی دیکھنے کو مل سکتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا، اپنے پیاروں کا، ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔